बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 20 अगस्त रोज़ इतवार हम बात करेंगे। हम उम्मीद कर रहे थे चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से जिस मामले पर एक्शन लेने की और आज खुद नोटिस लेने की, चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने तो एक्शन ना लिया, लेकिन मातहत अदालत ने बड़ा एक्शन लिया और उस पर अमल दरामद भी हुआ है। उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे सदर पाकिस्तान ने जो कानून मंजूर नहीं किया था उसके हवाले से ऑफिशियल गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और जिस प्रेस रिलीज़ जारी की गई थी, जिस अकाउंट से लॉ एंड जस्टिस जो वजारत कानून व इंसाफ ने प्रेस रिलीज़ जारी की और बाकायदा ट्वीट किए, वेरीफाइड अकाउंट था, वो सस्पेंड हो गया और ट्विटर की जानिब से ये सस्पेंड हुआ। जबकि सदर पाकिस्तान ने चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जो ख़त लिखा है उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब ये सारा मामला हुआ तो उसके बाद निगरान हुकूमत की जानिब से, निगरान के जो हुकूमत है उसके वज़ीर इत्तलात और वज़ीर कानून, उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। चूँकि ये जो कानून है ये उसके मुतल्लिक नहीं था, वजारत के हवाले से या निगरान हुकूमत के हवाले से ये कोई इलेक्शन से मुतल्लिक कानून नहीं था। इसके ऊपर बेसिकली तो उनका कोई रद्द अमल नहीं बनता था। ये मामला सदर का था या ये मामला साबिक पार्लियामेंट का था या अगली आने वाली पार्लियामेंट का है। ये मामला निगरान हुकूमत का नहीं था। निगरान वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम ने कहा कि सदर के पास 2 बिलों की मंजूरी के लिए 10 दिन मौजूद थे। वो इन पर इतराज़ आयद करके वापस कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया और मुद्दत पूरी होने पर बिल कानूनन मंजूर हो गए। एक बात ख़ुद इन्होंने तस्लीम कर ली है, जो कल से ख़बर गर्दिश कर रही थी कि सदर पाकिस्तान ने मंजूरी दे दी है। सदर पाकिस्तान के मंजूरी नहीं हुई और ये बात आज ख़ुद कह रहे हैं कि सदर पाकिस्तान ने ना उसको रिजेक्ट किया, ना उसको एक्सेप्ट किया, ना उसको अलाउ किया, ना उस पर असेंट दी। तो इसका मतलब ये है कि जो बात की जा रही थी कि सदर ने मंजूरी दे दी है, उस बात को तो ये ख़ुद तस्लीम कर चुके हैं कि सदर के दस्तखत नहीं थे, सदर की मंजूरी नहीं थी। और कहते हैं कि चूँकि उन्होंने मुद्दत पूरी होने पर तो वो कानून बन गया जो आईन पाकिस्तान आर्टिकल 75 सब आर्टिकल जो ए है वो उसकी मंशा के ख़िलाफ़ है। वो दूसरा जो राउंड ऑफ पासिंग ऑफ बिल है उसके बाद जाके अगर सदर कंसेंट नहीं देते या एसेंट नहीं देते तो उसके बाद वो बिल कानून बन जाएगा। पहले जो राउंड है उसमें ये नहीं हो सकता। इसके ऊपर बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी अपनी उन्होंने भी अपनी राय दे दी है, सलमान अकरम राजा साहब ने दे दी है, बाकी जो कानूनदान है उनकी जानिब से ये बात सामने आ गई है। निगरान वज़ीर कानून ने कहा कि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सदर मुमलकत वफाक के सरबराह उनका एहतराम करते हैं। आर्मी एक्ट तरमीमी बिल ऐवान सदर को 2 अगस्त को मौसूल हुआ और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 8 अगस्त को मौसूल हुआ। उनके पास सिर्फ 2 अख्तियार थे कि वो बिल को मंजूर करें या उसे एतराज़ के साथ वापस कर दें, तीसरा कोई रास्ता नहीं था। अब अगर 10 दिन सदर पाकिस्तान मंजूर न करें तो आप पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुला के उसको मंजूर कर सकते थे। उसका ये मतलब नहीं है कि 10 दिन के बाद अस खुद ये समझा जाएगा कि वो बिल मंजूर शुदा है और वो कानून बन गया है। अहमद इरफान असलम ने कहा कि सदर मुमलकत के पास 10 दिन मौजूद थे, वो इतराज़ आयद करके वापस कर सकते थे, जैसा कि उन्होंने इससे कबल भी माजी में कई बिलों को इतराज़ के साथ वापस किया। जब सदर ये कह रहे हैं कि मैंने अपने जो ऑफिस के लोग हैं उनको ये कह दिया कि ये बिल मुनासिब नहीं है, इनको वापस भेजा जाए और इसको दोबारा देखा जाए, तो हमें को सदर अपने हाथ से तो नहीं लिखते। जब बिल वापस भेजे जाते हैं, वर्ड है मैसेज का, कि वो मैसेज देते हैं कि ये इसको रिकन्सिडर करें। वो मैसेज ये भी नहीं लिखा हुआ कि रिटर्न होना चाहिए, आइन ने ये नहीं कहा कि रिटर्न होना चाहिए, लेकिन वो सारा कुछ ऑफिस करता है। जब ऑफिस ने कह दिया कि हमने बिल वापस भेज दिए तो वो जो रिटर्न सारी फार्मेलिटीज़ हैं उस पर कोई सदर के दस्तखत तो नहीं होते। वो ऐवान सदर से एक मरासला जाता है उस बिल के साथ, तो वो किसने करना था? वो ऐवान सदर के मुलाजमीन ने करना था, सदर के ऑफिस के लोगों ने करना था। अब ये सारा मामला हुआ, बड़ी लंबी चौड़ी उनकी जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें वो ये बात उन्होंने तस्लीम की कि सदर पाकिस्तान ने ये मंजूर नहीं किया। जब सदर पाकिस्तान ने मंजूर नहीं किया तो उसके बाद जो इनकी जानिब से सामने आया, जो इनका अकाउंट था वो अकाउंट सस्पेंड हो गया। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ट्विटर सस्पेंड्स अकाउंट दैट वायलेट द ट्विटर रूल्स, इसमें कहा गया कि ट्विटर उन अकाउंट्स को सस्पेंड कर देता है जो रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हैं। लेकिन मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि ये जो अकाउंट मंजूर हुआ या ये जो कुछ हुआ ये सारा कुछ इन्होंने ख़ुद किया है। इन्होंने अपना अकाउंट सस्पेंड कर दिया चूँकि ये फंस गए थे।
پہلے ٹویٹ میں کہتے ہیں کہ صدر پاکستان نے منظوری دے دی تھی، پریس کانفرنس میں کہتے ہیں کہ منظوری نہیں دی تھی اور وہ از خود قانون بن گیا تھا۔ یہ دو چیزیں چونکہ کنٹروورسی آ گئی تھی، اس وجہ سے اپنا اکاؤنٹ ہی سسپینڈ کر دیا، جو حکومت پاکستان کا جو وزارت لا اینڈ جسٹس کا تھا اس کو سسپینڈ کر دیا سرے سے۔ اور ان کا یہ کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کا کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ 80s ہے اور یہ اگر اس کو سسپینڈ کر دیں گے تو اس کے بعد شاید ان کے جو سارے پول ہیں وہ نہیں کھلیں گے۔ تو انہوں نے کہا یہ ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں اور الٹیمیٹ جو معاملہ ہے وہ اب ان کے گلے پڑ گیا ہے۔ اس ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اب ایک گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آرمی ایکٹ ترمیمی بل اور آفیشیل سیکرٹ ترمیمی بل گزٹ نوٹیفیکیشن جاری کر دیے گئے ہیں۔ نوٹیفیکیشن میں لکھا گیا ہے کہ ان بلز پر صدر کی منظوری تصور کی جاتی ہے اور یہ قوانین 11 اگست 2023 سے لاگو ہوتے ہیں۔ اور یہ جاری کب کیا گیا؟ یہ جاری کیا جاتا ہے 18 اگست کو، ہفتہ جمعے والے دن یہ جاری کیا جاتا ہے۔ میڈیا پر کل خبر چلتی ہے، اب اندازہ لگائیں کہ آفیشیل جو گزٹ ہے اس پر جمعے والے دن ہی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جاتا ہے، میڈیا پر خبر کل چلتی ہے اور کہتے ہیں جی کہ یہ 11 اگست 2023 سے لاگو ہوں گے، چونکہ 15 اگست کو عمران خان کے خلاف FIR ہوئی تو اس کو لاگو انہوں نے کیا 11 اگست سے، جس کے بعد یہ سارا معاملہ ہوا۔ اب جب پاکستان کے جو نامور وکلا ہیں ان کا یہ کہنا ہے، اب اس پر کامران خان کہتے ہیں کہ عارف علوی کے عمل کا پہلا مؤثر رد عمل یہ ہو سکتا ہے کہ آج ہی نواز شریف، آصف زرداری، مریم نواز، بلاول بھٹو اور فضل الرحمان تاریخ میں شاندار نام درج کروائیں اور آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور پاکستان آرمی امینڈمنٹ ایکٹ 2023 کی دو ٹوک بھرپور حمایت کا بیان دیں اور عارف علوی کے اس عمل پر جی بھر کر مذمت کریں۔ اس کے کچھ دیر بعد کامران خان ایک ٹویٹ کرتے ہیں کہ چونکہ نہ نواز شریف نے، نہ مریم نواز نے، نہ شہباز شریف نے، نہ مولانا فضل الرحمان نے، نہ بلاول یا آصف نے چونکہ اس پر رد عمل نہیں دیا تو صدر کا جو بیان ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے، چونکہ عوام الناس صدر کے بیان کے ساتھ کھڑی ہے، اس وجہ سے باقی ادھر ادھر کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ خود اس کو بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو صدر مملکت کے ٹویٹ کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ترجمان کے مطابق اہم ترین قانونی مسودہ جات کی توثیق کے عمل میں صدر مملکت کا موقف سنجیدہ اقدامات کا متقاضی ہے۔ صدر مملکت نے ریاستی اور حکومتی ڈھانچے میں گہرائی تک سرایت کیے گئے مرض کی نشاندہی کی ہے۔ صدر مملکت وفاق کی علامت پارلیمان کا حصہ اور افواج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، ان کے فیصلوں پر عمل درآمد روکنا غیر آئینی اور ناقابل قبول ہے۔ معاملے کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج کریں گے۔ ترجمان کے مطابق چیف جسٹس سے اس معاملے کی حقیقت، ذمہ داروں کے تعین اور محاسبے کی استدعا کرنے کی بھی استدعا کی جائے گی۔ جبکہ دوسری جانب یہ خبر ہے کہ صدر پاکستان نے خود ایک خط لکھا ہے اور یہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کو صدر عارف علوی نے سارے معاملے پر خط لکھا ہے۔ آئین کے مطابق چیف جسٹس صدر کے خط پر رائے دینے کے پابند ہیں اور اب دیکھنا یہ ہوگا کہ معزز چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب اس پر کیا ایکشن لیں گے۔ ابھی چونکہ وہ جو تفصیلات ہیں وہ بھی آ رہی ہیں، ہر گزرتے وقت کے ساتھ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ جو سارا معاملہ ہے اس پر آگے معاملہ کس طرف جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی یہ چیزیں آگے بڑھیں گی اور جو صدر پاکستان کی جانب سے یہ آئین اور قانون کے تحت اپنا فیصلہ سنایا گیا اس پر ساری چیزیں ہوں گی۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما عثمان ڈار، ان کے حوالے سے جو ایک چیز گردش کر رہی تھی اور انہوں نے خود ایک الرج کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو پوری قوم نے اور اس میں تمام صحافیوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام صحافیوں نے اس معاملے پر پورا ایک ان کی جانب سے موقف آیا، تو اس میں کیا تھا کہ پاکستان جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کو از خود نوٹس لینا چاہیے، چونکہ عثمان ڈار کی بیوی کو، بچوں کو اور ان کی ماں کو گھر سے باہر نکال دیا اور ان کی ماں نے یہ الزام عائد کیا کہ میرے ساتھ بدتمیزی کی گئی ہے اور مجھے برا بھلا اور میرے ساتھ غیر اخلاقی سلوک کیا گیا، یہ ان کی جانب سے کہا گیا۔ اب ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے چیلنج کیا جو وہاں کی سول عدالت تھی، اس میں عثمان ڈار نے، اب چیف جسٹس آف پاکستان سے تو عثمان ڈار نے بھی مطالبہ کیا، PTI نے بطور جماعت مطالبہ کیا اور ان کی جو والدہ ہیں بزرگ خاتون ہیں انہوں نے مطالبہ کیا اور پاکستان کے جو صحافی تھے یا نامور جو قانون دان ہیں وہ بھی چیف جسٹس آف پاکستان سے مطالبہ کر رہے تھے۔
لیکن ساتھ انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی اور جو ان کے گھر کو اور ان کی پراپرٹیز کو اور ان کی فیکٹری کو سیل کیا گیا تھا، جج قدسیہ بانو صاحبہ سول جج ہیں سیالکوٹ کی، ان کی عدالت میں درخواست دی۔ جج قدسیہ بانو نے ان کی تمام پراپرٹیز اور گھر کو ڈی سیل کرنے کا حکم دے دیا۔ یہ وہ اختیار استعمال کیا جس کا کہا جا رہا تھا چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ وہ اس کا حکم دیں کہ چونکہ وہ بزرگ خاتون اور ان کی فیملی روڈ پر آ گئی ہے، سڑکوں پہ آ گئی ہے، تو جج بانو قدسیہ نے، یہ سول جج ہیں، اور انہوں نے اتنا تگڑا فیصلہ دیا اور انہوں نے گھر اور فیکٹری فوری ڈی سیل کرنے کا حکم دیا۔ فیصلے پر عمل درآمد کا بھی کہا کہ فی الفور فیصلے پر عمل درآمد کیا جائے۔ سول جج کے حکم پر فیصلے پر عمل درآمد ہوا، ان کے گھر کو بھی ڈی سیل کر دیا گیا اور ان کی جو فیکٹری تھی اس کو بھی ڈی سیل کر دیا گیا۔ اس کے بعد جو عثمان ڈار ہیں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ انصاف ہوا ہے لیکن ادھورا ہوا ہے، ہمارا گھر تو ہمارے گھر فیملی شفٹ ہو گئی ہے گھر میں، جو اصل مسئلہ تھا ان کا، جو ان کی فیکٹری تھی اس پر ان کا کہنا ہے کہ اس کو ڈی سیل کر دیا گیا تھا سول جج قدسیہ بانو صاحبہ کے احکامات کے بعد، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد دوبارہ اس کو سیل کر دیا ہے خواجہ آصف کے کہنے پر، اور اس میں جو 2500 ورکرز ہیں ان کو نقصان پہنچ رہا ہے، چونکہ ان سے ان کا روزگار چھینا گیا ہے، اور چونکہ اتوار تھی، اتوار والے دن تو کارروائی نہیں ہو سکنی تھی، تو کل توہین عدالت کی درخواست بھی، اور دوبارہ اسی عدالت کو، اسی سول جج صاحبہ کو، قدسیہ بانو صاحبہ کو دوبارہ درخواست دینے کا کہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنا بڑا ریلیف ایک سول جج دے دے تو پھر چیف جسٹس آف پاکستان کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارے قانون اور آئین میں بہت گنجائش ہے، اگر عدالتیں ایک بہادری کے ساتھ فیصلے دینے پر آ جائیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔